الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود شریف سے متعلق کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کروں گی۔ ابو المواہب الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرف مجھے کیسے حاصل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس درود و سلام کا بدلہ ہے جو تم پڑھ کر مجھے اصالِ ثواب کرتے ہو۔ اسی طرح ابو مواہب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے وظائف سے جلد فارغ ہونے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جلد درود و سلام پڑھا جس کی تعداد 1000 تھی۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اطمینان اور ترتیب سے پڑھو، ہاں جب وقت کی تنگی ہو تو جلدی پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جو کچھ میں نے تم سے کہا یہ افضل ہونے کے لحاظ سے ہے، ورنہ جیسے درود اور سلام بھیجو وہ درود و سلام ہی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ درود تام سے ابتدا کرو اور اسی پر اختتام کرو، صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ درود تام کو جو بیان کیا گیا ہے اس کی پکچر میرے پاس ہے، سو آپ میں سے جس کو بھی چاہیے وہ فیس بک کے لنک پر بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یا مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی آپ لوگ اس کو لے سکتے ہیں۔ ابن حبیرہ کہتے ہیں میں آنکھیں بند کیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام عرض کر رہا تھا۔ میں نے اپنی پلکوں کے پیچھے سے ایک کاتب یعنی لکھنے والے کو دیکھا جو میرا درود اور سلام سیاہی سے کاغذ پر لکھ رہا تھا۔ مجھے حروف نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس نیت سے آنکھیں کھول دیں کہ اپنی نگاہوں سے اس کو دیکھ سکوں۔ میں نے جو ہی آنکھیں کھولیں اس پر نگاہ پڑھی تو وہ مجھ سے اوجھل ہو رہا تھا اور میری نگاہوں میں اس کے لباس کی سفیدی تھی۔ حضرت شیخ احمد سروی کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو نورانی کلموں سے ایک صحیفہ میں وہ تمام حروف اور کلمات لکھتے دیکھا جن سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جب بھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت بیان کی ہے کہ میں نے حج کے موقع پر ایک شخص کو نبی علیہ السلام پر بہت زیادہ درود اور سلام پڑھتے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا مقام ہے۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں اپنے شہر میں تھا کہ میرے بھائی پر آخری وقت آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ سارا گھر تاریکی میں ڈوب گیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت غم زدہ ہوا۔ اسی دیر میں ایک شخص گھر میں داخل ہوا، وہ میرے بھائی کے پاس آیا۔ اس شخص کا چہرہ چراغ کی طرح جگمگا رہا تھا۔ اس نے میرے بھائی کے چہرے سے کپڑا سرکایا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور پھر میرے بھائی کے چہرے کی سیاہی جاتی رہی اور اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے اس شخص سے کہا جزاک اللہ خیر، آپ کون ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی، مدد کی۔ اس نے کہا میں وہ فرشتہ ہوں جس کو اسی کام پر مقرر کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجے تو میں اس کے کام آؤں۔ تمہارا بھائی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا کرتا تھا۔ اس کو سیاہ چہرہ ہونے کی سزا دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے درود اور سلام کے طفیل اس کی مدد کی اور اس کے چہرے کی سیاہی کو دور کر کے اس کو چمکا دیا۔ سفیان ثوری سے یہ روایت بھی نقل کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے ارکان ادا کر رہا تھا کہ میری نظر ایک ایسے نوجوان پر پڑی جو ایک ایک قدم اٹھاتے اور رکھتے وقت یہ پڑھ رہا تھا
اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں نے اس سے کہا کیا تم جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا سفیان سوری۔ کہنے لگا کیا عراقی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ کیا اللہ کی معرفت ہے؟ میں نے اسبات میں جواب دیا۔ کہنے لگا کہ اس کی معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ میں نے کہا اس طرح کہ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بناتا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا اے سفیان، تو نے اللہ کی معرفت جیسے اس کا حق تھا حاصل نہ کی۔ میں نے اس نوجوان سے کہا آپ کو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ اس نے کہا نیتوں اور پختہ ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ میں نے ایک کام کی نیت کی، پھر وہ ٹوٹ گئی، عزم کیا، پھر وہ ٹوٹ گیا، پھر میں سمجھ گیا کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے اپنی تدبیر پر چلا رہا ہے۔ میں نے سوال کیا اس نوجوان سے کہ تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم قدم پر درود بھیجنا کیوں کر ہے؟ اس نے کہا میں اپنی والدہ کے ہمراہ حج کے لیے نکلا۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے بیت اللہ شریف کے اندر داخل کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ گر پڑی اور ان کے پیٹ پر ورم آ گیا اور چہرہ سیاہ ہو گیا۔ میں ان کے پاس غمگین ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی، الہی جو کوئی تیرے گھر میں داخل ہو اس سے ایسا ہی کرتا ہے؟ کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک تہامہ کی طرف سے بادل اٹھا، ایک سفید پوش بزرگ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری والدہ کے چہرے پر پھیرا، وہ چمکنے لگا۔ پھر پیٹ پر ہاتھ پھیرا، وہ بھی نورانی ہو گیا، بیماری سے سکون آ گیا۔ جب وہ بزرگ چلنے لگے تو میں ان کے کپڑوں سے لپٹ گیا اور میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے میری ساری پریشانی دور فرما دی۔ ان ہستی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جس پر تو درود اور سلام بھیجا کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قدم اٹھاؤ اور جو قدم رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور درود اور سلام بھیجو۔ یہ آپ کو جو میں نے مختلف واقعات سنائے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں گے تو قیامت کے دن ان کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ اور بھی لوگوں کی شفاعت کر سکیں گے۔ اسی طرح درود شریف جو ہے وہ فرشتے لکھتے ہیں، اس کا ایک ایک حرف لکھتے ہیں، نورانی کلموں سے بھی لکھتے ہیں۔ اور جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں کہ جو مصیبت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے۔ اسی طرح قدم قدم پر درود شریف پڑھنے کا یہ جو میسج ملا ہے، کیا ہی خوبصورت میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم ہر اٹھنے اور رکھنے والے قدم پر درود شریف پڑھنے کی سعادت کو حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔